دوسرا سوال جو بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے شیئر مارکیٹ کے سلسلے میں یہ ہے کہ کیونکہ ہم خاص طور پہ زمزم کیپٹل ہم ہماری شرح لسٹ میں ہمارے حلال لسٹ میں ہم نے بینکس آئی ٹی کمپنیز کو کافی ایکسکلوڈ کیا ہے، حالانکہ انہوں نے کئی آئی ٹی کمپنیز پورے جو حلال لسٹ کے کرائٹیریا شریعہ کرائٹیریا کو فلفل کر رہے تھے، پھر بھی ہم نے اور گہرائی میں جا کے ان کے اینیل رپورٹ اور ان کے پریزنٹیشنز اور ویب سائٹ اسٹڈی کر کے یہ پتہ لگا ہے کہ ان کے جو آمدنی بینکوں اور انشورنس کمپنیوں سے اور جو این بی ایس سی کمپنی ہے جو سب سودی کمپنی ہے ان سے 5% سے زیادہ ان کی آمدنی تھی، اور ان کا کام ان کمپنیوں کے لیے جیسے بینکوں کے لیے جو کنسلٹنگ کر رہے تھے وہ کور بینکنگ سسٹم بنانے کا تھا۔ تو ہم نے شریعہ بورڈ کی رائے کے حساب سے زمزم کیپٹل جو کمپنی ہے ہماری کمپنی ہے، ہم نے ویسی آئی ڈی کمپنیوں کو بھی حلال لسٹ سے نکالا۔ تو اس کی اگر آپ ہمارے جو ویورز کے لیے تھوڑا وضاحت کریں کہ اس کی شرط ان کی کیا تھی، اس کا مین مسئلہ کیا تھا، اس وجہ سے ہم نے یہ آئی ٹی کمپنیوں کو نکالا۔ اس کا مین مسئلہ یہ ہے کہ جو آئی ٹی کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کور بینکنگ سافٹ ویئر بناتی ہیں۔ تو کور بینکنگ سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے کہ جس کے اوپر پورا بینک کا سودی نظام چلتا ہے۔ اس وقت بینک کا جو سودی نظام ہے وہ مینول نہیں ہے، بلکہ اس وقت کی بینکنگ کی دنیا کے اندر کور بینکنگ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، ماڈیولز ہوتے ہیں، جس کے اندر ڈپازٹ اور لون کے جو سسٹمز ہوتے ہیں اور پورا بینک کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس سافٹ ویئر پہ چلتا ہے۔ وہ جو سافٹ ویئر ہے اس سافٹ ویئر کو بنانا یہ سودی معاملات میں تعاون ہے اور براہ راست تعاون ہے۔ تو جو کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ ان سافٹ ویئر کو بناتی ہیں اور اس بنانے کے اوپر پیسے وصول کرتی ہیں، ان کی آمدنی جائز نہیں ہے۔ چونکہ ان کی آمدنی جائز نہیں ہے، لہٰذا اگر ایسی آئی ٹی کمپنیاں بینکوں سے سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئر بنا کر پیسے وصول کرتی ہیں، انکم حاصل کرتی ہیں اور ان کا ریونیو اس کے ذریعے سے آتا ہے، تو چونکہ ان کی آمدنی حلال نہیں ہے اور وہ سافٹ ویئر بیچ کر اتنی آمدنی ان کی ہو جاتی ہے جو کہ کرائٹیریا میں آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ کرائٹیریا ہے نان کمپلائنٹ انکم ورسز ریونیو should be less than 5%۔ تو اگر جو 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 نان کمپلائنٹ انکم ہے وہ 5% سے زیادہ ہے اور وہ نان کمپلائنٹ انکم میں کور بینکنگ کی سافٹ ویئر کی انکم بھی ہے، اگر وہ ملا کر 5% سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ آئی ٹی کمپنی بھی اسے نکل جاتی ہے۔ جس طریقے سے اگر کوئی کمپنی شراب بیچتی ہے اس کی انکم حرام ہے، اسی طریقے سے کور بینکنگ سافٹ ویئر کو بیچنے والی جو انکم ہے وہ بھی نان شرعیہ انکم ہے اور اس کو بھی ہم نان شرعیہ ہی کنسیڈر کریں گے، اور اس کی وجہ سے بھی وہ کمپنی ایکسکلوڈ ہو جائے گی اگر اس کی جو انکم ہے وہ 5% سے زیادہ ہوگی۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے اس کو نکال رہے ہوتے ہیں کرائٹیریا سے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کمپنیاں لسٹ سے نکل رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیر نصر صاحب، کیونکہ یہ بہت کنفیوژن پیدا کرا تھا کچھ لوگوں کے لیے، اور یعنی آپ کے جواب سے امید ہے کہ پورا کنفیوژن کلیئر ہو جائے گا۔ اور اب تو آئی ٹی کا زمانہ ہے، ہم لوگ کو سب پتہ ہے کہ آئی ٹی کتنی اہم چیز ہے، اور ظاہر بات ہے کیونکہ بینکنگ ایک ایسی چیز ہے وداؤٹ آئی ٹی نہیں چل پائے گا، تو یہ آئی ٹی کمپنیز جو بینکوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جیسا آپ نے بتایا وہ بالکل ہی تعاون کر رہے ہیں ان کو، اور جزاک خیر۔ اور ایک سوال مفتی صاحب، شیئر مارکیٹ کے سلسلے میں، کیونکہ یہ ایک شرعی رول ہے، اور ہم اپنے ویورز کو سبسکرائبرز کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے شرعیہ بورڈ کی طرف سے یہ ایڈوائس ہے کہ جو شرعیہ اسکریننگ کرائٹیریا ہے ہم اس کے حساب سے ہم انویسٹ کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے مطمئن ہے، کیونکہ خوب 1% بھی
0.1% بھی حرام ہے. تو جماع کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم ان کمپنیوں کو لکھے لیٹر کے تھرو یا ای میل کے تھرو جب ان کا اینیول میٹنگ ہوتا ہے یا اس سے پہلے اس کے بعد ہم اپنا ویو اظہار کریں کہ ہم اس سے ایز شیئر ہولڈر ہم اس سے خوش نہیں کہ آپ سودی معاملات کر رہے ہیں اور آپ کسی جو ہے ناجائز انکم لے رہے ہیں حالانکہ وہ 5% سے کم. تو اس کی کیا وضاحت ہے؟ تھوڑا اس پہ ریفرنس ڈال سکتے اس کی وضاحت یہ ہے کہ چونکہ ہم کسی کمپنی کے اندر جب شیئر پرچیز کرتے ہیں تو ہم اس کے پارٹنر بن رہے ہیں، اور پارٹنر ہونے کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی درجے میں اس کے کاموں میں شریک ہو رہے ہیں، اگرچہ ہم سلیپنگ شیئر ہولڈر ہیں. مینجمنٹ رائٹس ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ہمارا شیئر ہولڈنگ بہت ہی مائنر ہوتا ہے، اس کی ہم مینجمنٹ رائٹس تو نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہم شریک ہیں. تو لہذا اپنی ذمہ داری ختم کرنے کے لیے علماء کرام نے اس بات کی تجویز دی ہے کہ ہم جس کمپنی کے شیئر کو پرچیز کریں اس کمپنی کے غیر شرعی امور پہ توجہ دلائیں اور اپنی برات کا اظہار کریں، اور ان کو ہم اینول جنرل میٹنگ کے اندر آواز اٹھائیں کہ آپ جو سود کا لین دین کر رہے ہیں یا اور کوئی غیر شرعی ایکٹیویٹی ہے، اور آج کل تو جس طریقے سے اشتہارات چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ جو غیر شرعی اشتہارات چل رہے ہیں اس سے بھی ہم متفق نہیں ہیں. یہ آواز اینول جنرل میٹنگ میں بھی اٹھانی چاہیے، اور اگر اس کا موقع نہیں آتا جانے کا کسی وجہ سے تو لیٹر لکھنا چاہیے. آج کا دور تو آن لائن کا دور ہے، اینول جنرل میٹنگ میں آن لائن شرکت بھی ہو سکتی ہے، اس میں شرکت کریں. لیکن اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ ای میل کر دیں، ای میل تو ہو سکتا ہے، آپ ای میل کریں ان کو، اور اس میں ان کے غیر شرعی اشتہارات، ان کے سودی معاملات، سودی پلیسمنٹس کے اوپر آپ ضرور لکھیں اور ان کو کہیں کہ ہم جو ہے اس سے متفق نہیں ہیں، تاکہ آپ کی جو شرعی ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے، اور بحیثیت شیئر ہولڈر تاکہ آپ جو ہے وہ گنہگار نہ ہوں، تاکہ اللہ کے آپ کی پکڑ نہ ہو. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. ہیں. جزاک اللہ خیر. وہ تو بہت کلیئر طریقے سے آپ نے پورا اس کو بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز سبسکرائبرز اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو اس عمل کو پورا کریں گے. جزاک اللہ مفتی صاحب. نیکسٹ اگلے ملاقات تک آپ کے ہم اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم.